اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپیسوڈ 10 میں سوالات و جوابات اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا سوال نمبر 1، میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کتنے زخم لگے تھے؟ 45 زخم تیروں کے، 33 زخم نیزوں کے اور 43 زخم تلواروں کے۔ شمر لعین کے وار کرنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کون سا ہاتھ کٹ کر گر پڑا تھا؟ بایاں ہاتھ۔ کس شخص کے نیزہ مارنے سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی؟ سنان بن انس نافی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت مکہ میں کون حکمران تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ مکرمہ پر حملہ کے وقت یزیدی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حسین بن نمیر۔ حسین بن نمیر۔ کس تاریخ کو یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا؟ 27 محرم۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار نے کس پہاڑ پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی تھی؟ کوہ ابو قبیس۔ اس حملے سے خانہ کعبہ کو کیا نقصان پہنچا تھا؟ پتھروں کے لگنے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں اور چھت گر گئی تھی۔ یزید نے کتنا عرصہ حکومت کی تھی؟ 3 سال 8 ماہ۔ یزید کی کتنی عمر میں موت ہوئی تھی؟ 38 سال۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کس صحابی کی پیدائش ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سال بتائیے جب مسلمان ارکان حج مکہ معظمہ میں ادا نہ کر سکے تھے۔ ماہ ذی الحج۔ 72 ہجری۔ سن 72 ہجری کو مسلمان حج کیوں نہیں کر سکے تھے؟ حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا تھا اور مسلسل سنگباری کی وجہ سے لوگ ارکان حج ادا نہ کر سکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حجاج بن یوسف نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جمادی الثانی 73 ہجری۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کے ساتھ حجاج نے کیا سلوک کیا تھا؟ سر مبارک کاٹ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کو ڈھا کر از سر نو تعمیر کیا۔ حجاج نے کس کے کہنے پر یہ تمام کارروائی کی تھی؟ عبد الملک بن مروان۔ اس آخری صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے ملکوں پر حکومت کی اور ان کے بعد کسی صحابی نے حکومت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس خلیفہ کا نام بتائیے جن کا دارالخلافہ مکہ معظمہ تھا، نہ ان سے پہلے مکہ معظمہ دارالخلافہ بنا اور نہ ان کے بعد آج تک۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت اسمہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ حجاج بن یوسف۔ کس کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا؟ عبد الملک بن مروان۔ سب سے پہلے اسلامی سکے کا وزن بتائیں۔ تقریباً 5 ماشے۔ عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟
قل هو اللہ احد۔ محمد بن قاسم کا اجاج سے کیا رشتہ تھا؟ محمد بن قاسم اجاج کا بھتیجا اور داماد تھا۔ کس کے عہد میں ازواج مطہرات کے حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر کے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی؟ ولید بن عبد الملک۔